الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حسینی قافلہ کے شرکاء نے میدان کربلا میں بے مثال قربانیاں پیش کر کے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقاء نے اسلام کے بنیادوں کو مضبوط اور مستحکم کیا۔ حسینی قافلے کے شرکاء میں بنو ہاشم کے 16، 17 یا 19 افراد تھے۔ بحوالہ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 416 تا 426۔ دوسرا حوالہ ہے الاستیعاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 445۔ سوانح کربلا صفحہ نمبر 128 پر ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اہل بیت اور دیگر کل 22 نفوس تھے، جبکہ ایک قول کے مطابق یہ کاروان عشق 91 افراد پر مشتمل تھا، جس میں 19 اہل بیت اور 72 جان سار تھے۔ بحوالہ تاریخ کربلا صفحہ نمبر 269۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کربلا میں حسینی قافلہ 72 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ بحوالہ مرات المناجی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 387۔ حسینی قافلے کے شرکاء امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت کرتے اور اپنا تن من دھن آپ پر لٹانے کا بے مثال جذبہ رکھتے تھے اور بڑے بہادر اور شجاع تھے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے دوران سفر عرض کی، ابا جان، جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ بحوالہ تاریخ طبری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 216۔ اسی طرح ایک جانسار نے عرض کی کہ اگر دنیا ہمارے لیے باقی رہے اور ہم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں اور پھر آپ کی مدد نصرت کے سبب ہمیں دنیا چھوڑنی پڑے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ بحوالہ تاریخ طبری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 213۔ ناظرین محترم، حسینی قافلے کے بعض شرکاء تو بہت مشہور ہیں، مثلا سیدنا علی اکبر، سیدنا علی اصغر، سیدنا عباس، حضرت حر، سیدنا قاسم، سیدنا عون محمد رضی اللہ تعالی عنہم، مگر بعض زیادہ شہرت نہیں رکھتے، جیسے حضرت سیدنا عثمان بن علی المرتضی، ابو بکر بن امام حسن، عمر بن امام حسن۔ حضرت عثمان بن علی نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہم کے آگے رہ کر خود کو ان کے ڈھال بنائے رکھا۔ یزید اصبحی نے آپ کو تیر مار کر زخمی کیا، پھر آپ کا مبارک سر تن سے جدا کیا اور اپنے لیڈر سے ذلیل دنیا کا انعام لینے پہنچ گیا۔ اخبار الطوال صفحہ نمبر 379۔ شمر ذیلجوشن نے کربلا میں حسینی لشکر کے بعض جانساروں کو امان دینے کی بات کی تو انہوں نے یہ کہہ کر امان کو ٹھکرا دیا کہ تجھ پر اور تیری امان پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہو کہ تو ہمیں امان دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے امام حسین کے لیے کوئی امان نہیں۔ بحوالہ تاریخ طبری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 224۔ حضرت ابو بکر بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں شہید ہوئے، جو عبداللہ بن عقبہ غنوی کے تیر کا نشانہ بنے۔ بحوالہ اخبار الطوال صفحہ نمبر 379۔ قیدی بنائے جانے والے بچوں میں ایک 4 سال کے شہزادے حضرت عمر بن حسن رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ بحوالہ اخبار الطوال صفحہ نمبر 380۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے عمر نامی 2 شہزادے تھے، ایک نے کربلا میں شہادت پائی اور دوسرے قید ہوئے۔ بحوالہ سوانح کربلا صفحہ نمبر 126 تا 127۔ خاندان علی میں عام طور پر ابو بکر، عمر، عثمان اور عائشہ نام رکھے جاتے تھے۔ جن 5 بیٹوں سے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد چلی، ان میں سے ایک کا نام عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھا، جن کا 85 برس کی عمر میں مقام ینبع میں وصال ہوا، جبکہ ایک بیٹے حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہوں نے کربلا میں شہادت پائی۔ بحوالہ الکامل فی التاریخ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 262 تا 263۔ اہل بیت اطہار کی صحابہ کرام سے محبت کا درس بھی ملتا ہے۔
یہ خلفائے راشدین سے محبت ہی تھی کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنی اولاد کے نام ان کے نام پر رکھے۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام زین العابدین علی اوسط رضی اللہ تعالی عنہ کے دو بیٹوں کے نام عمر اور عثمان تھے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک شہزادی عائشہ نام کی تھی۔ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 بچوں کے اسماء گرامی عمر، ابو بکر اور عائشہ تھے، اور یوں ہی امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک صاحبزادی کا نام عائشہ تھا۔ بحوالہ طبقات الکبریٰ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 163، سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 251، تہذیب الکامل جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 403۔ ناظرین محترم، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے نام نہاد محبت کے دعوے دار واقعہ کربلا سے متعلق من گھڑت واقعات تو بیان کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر بکواسات اور تبرہ کرتے، اور اکثر کہتے ہیں کہ کربلا میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کیوں ساتھ نہیں گئے، جبکہ حقائق اس کے برعکس ہیں۔ جہاں میدان کربلا میں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے افراد شہید ہوئے، وہاں ان سے زیادہ تعداد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بزرگی کی حالت میں شہید ہوئے۔ کتنا بڑا جھوٹ اور ظلم ہے کہ حقائق کو بالائے طاق رکھ کر من گھڑت قصے کہانیاں بڑے زور اور شور سے بیان کی جاتی ہیں۔ آئیے کچھ حقائق شیعہ اور اہل سنت کتب کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت اسلم بن کثیر الازدی، مسلم بن کثیر رضی اللہ تعالی عنہ، زیارت ناحیہ میں ان کا نام اسلم ذکر ہوا ہے، جبکہ کتب رجال میں بجائے اسلم کے مسلم بن کثیر الازدی الاعرج بیان ہوا ہے۔ زیارت ناحیہ کے جملات یوں ہیں کہ السلام علی اسلم بن کثیر الازدی الاعرج، بحوالہ اقبال الاعمال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 79۔ شیعہ عالم زنجانی لکھا ہے کہ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، بحوالہ وسیلۃ الدارین صفحہ نمبر 106۔ شیعہ عالم شیخ طوسی اور مامقانی نے اپنی کتب رجال میں نقل کرتے ہیں کہ جنگ جمل میں تیر لگنے سے پاؤں زخمی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اعرج یعنی ایک پاؤں سے اپاہج ہو گئے تھے۔ انہوں نے صحبت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو درک کیا تھا۔ علامہ عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھتے ہیں کہ مسلم بن کثیر بن قلیب الصدفی الازدی الاعرج الکوفی لہو ادراکا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزید اضافہ کرتے ہیں کہ فتح مصر میں بھی یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر تھے۔ علامہ طبری اور شیعہ محقق ابن شہر آشوب نے ان کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کربلا میں جملہ اولا میں شہید ہوئے فرسان الحجہ ذبیح اللہ محلاتی صفحہ نمبر 36۔ حضرت مسلم بن کثیر ازد قبیلے کے فرد تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ سے ہجرت کی تو ان دنوں یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوفے میں قیام پذیر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے میں آنے کی دعوت دینے والوں میں یہ شامل ہیں۔ پھر حضرت مسلم بن عقیل جب کوفے میں سفیر حسین بن کر پہنچے تو انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کی حمایت کی، لیکن حضرت مسلم کی شہادت کے بعد کوفے کو ترک کیا اور کربلا کے نزدیک حضرت امام حسین سے جا ملے اور پہلے حملے میں جام شہادت نوش کی۔ بحوالہ شہدائے کربلا گروہ مصنفین صفحہ نمبر 358۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس صحابی کے متعلق جو ایک جنگ میں اعرج ہونے کے باوجود شریک ہوئے اور اپنی جان کی قربانی پیش کی، فرمایا والذی نفسی بیدی لقد رأیت عمر بن جمح یطع فی الجنت باعرجتہ، یعنی مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، دیکھ رہا ہوں کہ عمر بن جمح کو کہ لنگڑا ہو کر بھی جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اس بنا پر حضرت مسلم بن کثیر کا بھی وہی مقام ہے کہ اگرچہ قرآن فرماتا ہے لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج،
یعنی جہاد میں شرکت نہ کرنے میں اندھے پر کوئی حرج نہیں اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی مواخذہ ہے، لیکن اس فداکار اسلام نے نواس رسول کی حمایت میں اپنی اس اپاہج حالت کے باوجود جان قربان کر کے ثابت کیا کہ اسلام کے تحفظ کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ صاحب تنقیح المقال کے یہ جملے ہیں کہ شہید الطف غنی عن التوثیق، فرماتے ہیں چونکہ کربلا کے شہداء میں شامل لہذا وثاقت کی بحث سے نیاز ہے۔ حضرت انس بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے، جنگ بدر اور حنین میں شرکت بھی کی۔ بحوالہ تنقیح المقال مامکانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 154۔ شیعہ مجتہد مامکانی لکھتا ہے کہ انس بن حارث صحابی نال بالطف الشہادتی، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور کربلا میں شہادت کے مقام پر فائز ہوئے۔ بحوالہ مقتل حسین مکرم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 253۔ امام ابن عبد البر اپنی کتاب الاستیعاب میں یوں رقم طراز ہے کہ انس بن حارث روا عنہ والد اشعث بن سلیم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قتل الحسین وقتل مع الحسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ انس بن حارث کے واسطے سے اشعث بن سلیم کے والد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے متعلق روایت نقل کی ہے کہ انس بن حارث حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ہمراہ شہید ہوئے۔ بحوالہ الاستیعاب ابن عبداللہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 112۔ الاستیعاب نے جس روایت کا ذکر کیا ہے وہ یوں ہے کہ حضرت انس بن حارث نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا بیٹا حسین کربلا کی سرزمین پر قتل کیا جائے گا، جو شخص اس وقت زندہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ میرے بیٹے کی مدد اور نصرت کو پہنچے۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت انس بن حارث نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر لبیک کہتے ہوئے کربلا میں شرکت کی اور امام حسین کے قدموں پر اپنی جان نچھاور کر دی۔ یہ مطلب ان کتب میں بھی موجود ہے، ان کتب میں موجود ہے۔ اسد الغابہ ابن اسیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 122، تاریخ کبیر بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 30، الاصابہ فی تمیز صحابہ ابن حجر اسقلانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 270۔ اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کے پیش نظر ضروری سمجھتے ہیں کہ اس کامل سند کے ساتھ ذکر کر دیا جائے۔ سعید بن عبد الملک بن واقد الحرانی بن عطا بن مسلم الخقاف عن اشعث بن سلیم عن ابیہ قال سمعت انس بن حارث یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان ابنی هذا یعنی الحسین یقتل بارض یقال لها کربلا فمن شہد منکم فلینصرہ۔ قال اسقلانی فخرج انس بن الحارث الى کربلا فقتل مع الحسین۔ صاحب فرسان نے ابن عساکر سے یوں نقل کیا ہے کہ وقال ابن عساکر انس بن حارث کان صحابیہ کبیرا ممن رعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسمع حدیث وذکر عبد الرحمن بن سلمی فی اصحاب صفہ۔ بحوالہ فرسان الہیجہ محلاتی صفحہ نمبر 37۔ امام ابن عساکر لکھتے ہیں کہ انس بن حارث ان عظیم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے جنہیں حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ انہوں نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بھی سنی تھی۔ عبد الرحمن سلمی نے انہیں اصحاب صفہ میں شمار کیا ہے۔ بلازری لکھتے ہیں کہ حضرت انس کوفے سے نکل پڑے، ایک مقام پر امام حسین اور عبیداللہ بن حر جعفی کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی، فوراً امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قسم کھانے کے بعد عرض کی کہ کوفے سے نکلتے وقت میری نیت یہ تھی کہ عبیداللہ بن حر کی طرح کسی کا ساتھ نہ دوں گا، نہ امام کا نہ دشمن کا، یعنی جنگ سے اجتناب کروں گا، لیکن خداوند نے میری مدد فرمائی کہ آپ کی مدد نصرت کو میرے دل میں ڈال دیا اور مجھے جرت نصیب فرمائی تاکہ اس حق کے راستے میں آپ کا ساتھ دوں۔ حضرت امام حسین نے انہیں ہدایت کی اور سلامت ایمان کی نوید سنائی اور انہیں اپنے ساتھ لے لیا۔ بحوالہ انصاب الاشراف بلازری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر
175 دار التعارف۔ یہ صحابی رسول نواز رسول امام حسین کے دشمنوں سے جنگ کرنے کی غرض سے کربلا میں موجود ہیں۔ حضرت امام حسین نے اپنے اس وفادار ساتھی کو یہ ذمہ داری سونپی کہ عمر بن سعد کو حضرت کا پیغام پہنچائے اور اس ملعون کو نصیحت کرے کہ شاید وہ ہوش میں آ جائے اور قتل حسین سے باز رہے۔ جب حضرت انس عمر بن سعد کے پاس پہنچے تو اس کو سلام نہ کیا۔ عمر بن سعد نے اعتراض کیا کہ مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ آیا تو مجھے کافر اور منکر خدا سمجھتا ہے؟ حضرت انس نے فرمایا تو کیسے منکر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو جبکہ تو فرزند رسول کے خون بہانے کا عزم کر چکا ہے۔ یہ جملہ سن کر عمر بن سعد سر نیچے کر لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں بھی جانتا ہوں کہ اس گروہ یعنی گروہ حسین کا قاتل جہنم میں جائے گا، لیکن عبید اللہ بن زیاد کے حکم کی اطاعت ضروری ہے۔ بحوالہ فرسان الحجہ صفحہ نمبر 37۔ ابتدائی ملاقات سے حضرت انس تکلیف دہ حالات اپنے نظروں سے دیکھ رہے تھے، لہذا جب دشمن کی طرف سے جنگ شروع ہوئی تو حضرت انس بھی دیگر اصحاب حسین کی طرح حضرت امام سے اجازت طلب کر کے عازم میدان ہوئے۔ یہ مجاہد جوان نہیں تھا، وہ ایمان جوان تھا۔ نقل کرتے ہیں کہ حضرت انس کی حالت یہ تھی کہ سن یعنی بڑھاپے کی وجہ سے خمیدہ جھکی ہوئی تھی، کمر کو شال یعنی رومال سے باندھ کر سیدھا کرتے ہیں، سفید آبرو آنکھوں پر پڑ رہے تھے، رومال پیشانی پر باندھ کر اپنی آنکھوں سے ان بالوں کو ہٹاتے ہیں اور میدان کارزار میں روانہ ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے جب اپنے اس بوڑھے صحابی کو دیکھا تو حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا خدا تجھ سے یہ قربانی قبول کرے اے پیر مرد۔ بحوالہ حیات الامام حسین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 234۔ ہر مجاہد جنگ کرتے وقت رجز یعنی مجاہدانہ اشعار پڑھا کرتا تھا۔ جو رجز حضرت انس نے پڑھا ہے نہایت پرمعنی تھا۔ پہلے اپنا تعارف کرایا، پھر کہا وَاسْتَقْبِلُوا لِقَوْمٍ بِغُرٍّ الْآنَ آل علی شیعۃ الرحمن و آل حرب شیعۃ الشیطان۔ قاہل و دان نسب جانتے ہیں کہ میرا قبیلہ دشمن کو نابود کرنے والا ہے، اے میری قوم شیر گراں کی طرح دشمن کے مقابلے میں جنگ کرو، کیونکہ آل علی رحمان کے پیروکار جبکہ آل حرب یعنی بنو سفیان شیطان کے پیروکار ہیں۔ حوالہ الفتوح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 196۔ حضرت انس نے بڑھاپے کے باوجود سخت جنگ کی، 12 یا 18 دشمنوں کو قتل کرنے کے بعد جام شہادت نوش کیا۔ زیارت ناحیہ کے جملات یہ ہیں کہ السلام علی انس بن قاہل اسعدی۔ بحوالہ الاقبال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 344۔ نمبر 3 پر جو صحابی ہے حضرت بکر بن حی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علامہ سماوی نے اپنی کتاب ابصار العین میں ہدایۃ الوردی سے نقل کیا ہے کہ بکر بن حی کوفہ سے عمر بن سعد کے لشکر میں شامل ہو کر کربلا پہنچا، لیکن جب جنگ شروع ہونے لگی تو حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہو کر عمر بن سعد کے خلاف جنگ کرتے ہوئے پہلے حملے میں شہید ہو گئے۔ منہ الاعمال میں ان کا ذکر ان شہداء میں موجود ہے جو حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ بحوالہ منتہی الاعمال جلد نمبر 1۔ تنقیح المقال نے حضرت بکر بن حی کو شہداء کربلا میں شمار کیا ہے۔ عبارت یوں ہے کہ بکر بن حی من شہداء الطف بحکم الوثاقتی۔ ابن حجر عسقلانی نے حضرت بکر بن یحییٰ کے ترجمے میں لکھا ہے کہ بکر بن حی بن علی تمیم بن ثعلبہ بن شہاب بن لام طائی لہو ادراکہ ولولدہ مسعود ذکر بالکوفہ فی زمان الحجاج وکان فارسا شجاعا۔ حضرت بکر بن حی نے حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے محضر مبارکہ کو درک کیا، اور ان کے بیٹے مسعود کے بارے میں ملتا ہے کہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں کوفہ میں مقیم تھا۔ بحوالہ الاصابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 349۔ الاصابہ میں حضرت بکر بن حی کے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی گواہی ملتی ہے، گویا وہ بیان نہیں کیا کہ یہ صحابی کربلا میں شہید ہوئے یا نہیں، لیکن دیگر منبع رجال و مقاتل میں
انہیں شہداء کربلا میں شمار کیا گیا ہے۔ نمبر 4، حضرت جابر بن عروہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، کتاب شہداء کربلا میں بیان ہوا ہے کہ متاخرین کے نزدیک یہ صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو کربلا میں شہید ہوئے۔ جنگ بدر اور دیگر غزوات میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ شریک ہوئے۔ یہ بوڑھے صحابی روز عاشورہ رومال باندھ کر اپنی ابروؤں کو آنکھوں سے ہٹاتے ہیں اور عازم میدان جنگ ہوتے ہیں۔ جب امام علیہ السلام کی نظر پڑی تو فرمایا، اے پیر مرد، خدا تجھے اجر دے، بحوالہ الاصابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 349۔ ذبیح اللہ محلاتی نے مقتل خوارزمی سے درج ذیل عبارت نقل کی ہے کہ ثم یرز جابر بن عروۃ الغفاری وقار شیخا کبیرا وقد شہد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدرا او حنینا وجعل یشد وسطہ بعمامته ثم شدها جبیہ بعصابتی حتی رفعہما عن عینیہ والحسین ينظر الیہ وهو یقول شکر اللہ سعیک یا شیخ، فحمل فلم یزل یقاتل حتی قتل 60 رجلا ثم استصعد رضی اللہ تعالی عنہ، بحوالہ فرسان الہیجہ صفحہ نمبر 54۔ بعض کتب جیسے تنقیح المقال، مقتل ابی مخنف اور وسیلۃ الدارین میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شہداء کربلا کے عنوان سے بیان ہوا ہے، البتہ دیگر معتبر منابع میں ان کا ذکر موجود نہیں ہے، اس وجہ سے بعض محققین ان کے بارے میں مردد ہیں۔ تنقیح کے جملات یہ ہے کہ جابر بن عمیر انصاری صحانی مجہول، بحوالہ تنقیح المقال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 198۔ وسیلۃ الدارین کی عبارت کے مطابق یہ صحابی رسول تھے اور جنگ بدر کے علاوہ دیگر جنگوں میں بھی شریک رہے۔ ان جابر بن عروہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر وغیرہ، وسیلۃ الدارین زنجانی صفحہ نمبر 112۔ جب دشمن کے مقابلے میں آئے تو یہ رجز پڑا، قد علمت حقا بنو غفار وخندف ثم بنو نزار ینصرنا لأحمد مختار یا قوم حامو عن بن الاطہار، یعنی یہ بنو غفار و خندف نزار قبائل جانتے ہیں کہ ہم یاور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اے لوگو آل اطہار جو سید سردار ہیں ان کی حمایت کرو، کیونکہ خالق ابرار نے بھی ان پر درود و سلام بھیجا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ دشمن پر آخری حجت تمام کرتے ہوئے چند افراد کو واصل جہنم کرنے کے بعد جام شہادت نوش کیا، بحوالہ مقتل حسین ابی المخنف صفحہ نمبر 116۔ نمبر 5، حضرت جنادہ بن قعب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت جنادہ بن قعب وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو حضرت امام حسین کی نصرت کے لیے کربلا میں اپنی زوجہ اور کم سن فرزند کے ساتھ شریک ہوئے، خود کو اپنے بیٹے سمیت نواز رسول کی قدموں پر قربان کر دیا۔ علامہ رسولی محلاتی نقل کرتے ہیں کہ جنادہ صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کے مخلص شیعہ تھے، جنگ صفین میں حضرت علی کے ساتھ شریک ہوئے، بحوالہ زندگانی امام حسین رسول محلاتی صفحہ نمبر 252۔ حضرت جنادہ بن قعب انصاری کوفے میں حضرت مسلم بن عقیل کے لیے بیعت لینے والوں میں شامل تھے۔ حالات خراب ہونے کی وجہ سے کوفے کو ترک کیا اور امام حسین سے جا ملے۔ تنقیح المقال نے جنادہ کے بارے میں اس طرح بیان کیا ہے کہ جنادہ بن قعب بن حرس سلمانی الازدی الانصاری الخزرجی من شہداء طف، وقد ذکر اہل السیر انه كان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بحوالہ تنقیح المقال مامکانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 234۔ صاحب کتاب فرسان نے تاریخ ابن عساکر کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جنادہ بن حارث کو ایک مکتوب میں بیان فرمایا کہ یہ مکتوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جنادہ اور اس کی قوم نیز ہر اس شخص کے لیے ہے جو اس کی پیروی کرے گا کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور جو اس حکم پر عمل کرے گا خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفظ امان میں رہے گا، بحوالہ فرسان الہیجہ صفحہ نمبر
7:6 سے۔ اس فداکار صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے راہبر کے حکم پر عمل کر کے نہ فقط مال کی زکوٰۃ ادا کی بلکہ اپنی جان اور اپنی اولاد کی زکوٰۃ بھی دیتے ہوئے دنیا آخرت کی سعادت حاصل کر لی۔ حضرت جنادہ کی زوجہ مسعود خزرجی کی بیٹی اور بڑی شجاع و فداکار خاتون تھی۔ جب جناب جنادہ شہید ہو چکے تو اس مجاہدہ عورت نے اپنے خرد سال بیٹے عمر بن جنادہ کو، جو 11 یا 9 سال کی عمر میں تھا، اس کو حکم دیا کہ جاؤ جہاد کرو۔ بحوالہ تنقیح المقال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 327۔ یہ باادب بچے ماں کی اجازت کے باوجود اپنے مولا و آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا اور بڑے احترام سے عرض کی کہ مجھے جہاد کی اجازت عطا فرمائیں۔ حضرت امام حسین نے اجازت دینے سے یہ کہہ کر انکار کیا کہ شاید تیری ماں راضی نہ ہو، کیونکہ تیرا سن چھوٹا ہے اور تیری ماں بوڑھی ہے۔ یہ جملات سننے تھے کہ اس نے مجاہد نے عرض کی کہ ان امی قد امرتنی، یعنی میری ماں تو مجھے اجازت دے چکی ہے۔ میری ماں نے نہ فقط اجازت دی ہے بلکہ مجھے لباس جنگ اس نے خود پہنایا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ پر جان قربان کر دوں۔ امام حسین نے جب اس کا جذبہ جہاد دیکھا تو اجازت دی۔ میدان جنگ میں آ کر صحابی رسول کے اس کم سن فرزند نے اپنا تعارف بڑے نرالے انداز میں کرایا۔ خلاف معمول اپنا نام یا والد اور قبیلے کا ذکر نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کم سن بچے کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے کہ یہ کس کا فرزند ہے۔ بعض کتب میں یہ جملہ ملتا ہے کہ خرج شباب قتل ابوہ فی المعرکہ، بحوالہ حماسہ حسینی استاد شہید مطہری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 327۔ دشمن کو للکار کر کہتا ہے کہ امیری حسین و نعم الامیر سرور فواد البشیر النذیر علی و فاطمہ والداہ فہل تعلمون لہو طلعت مثل الشمس الضحیٰ لہو غرہ مثل بدر منیر، یعنی میرے آقا و سردار اور بہترین سردار حسین ہیں، بشیر النذیر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا چین ہے۔ علی و فاطمہ جس کے والدین ہوں، کیا اس کی مثال دنیا میں کہیں مل سکتی ہے؟ چمکتے سورج کی مانند نور افشانی کرنے والا اور 14ویں کے چاند کی مانند روشنی دینے والا رہنما امام ہے۔ بحوالہ شہداء کربلا تاریکیوں میں عبد الحسین بن صفحہ نمبر 282۔ میدان جنگ میں شہید ہو جانے کے بعد دشمن نے سر جدا کر کے ماں کی طرف پھینکا۔ ماں نے سر اٹھا کر کہا کہ مرحبا اے نور عین، اور پھر دشمن کو دے مارا اور عمود خیمہ اٹھا کر دشمن کی فوج پر حملہ کرنا چاہا، لیکن حضرت امام حسین نے واپس بلایا اور اس باوفا خاتون کے حق میں دعا فرمائی۔ حضرت جنادہ کا نام بعض منابع میں جابر تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 226 یا جبارو یا جیادو درج ہوا ہے۔ ان کے والد کے نام کو بھی بعض نے حارث لکھا ہے۔ بحوالہ تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 226 اور بعض نے حرس انصاب شراف البزازی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 198 ذکر کیا، جبکہ قاموس رجال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 724 میں جنادہ کے نام سے موجود ہے۔ ان کے قبیلے کا نام سلمانی ہے۔ الکامل فی تاریخ ابن اسیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 74 یا سلمانی ازدی تنقیح المقال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 234 بیان ہوا ہے۔ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزیت الحجانات کے مقام پر امام حسین کے حضور شرف یاب ہوئے۔ اسی دوران حر امام حسین کا راستہ روک کر انہیں گرفتار کرنا چاہتا تھا، لیکن امام حسین کی شدت مخالفت کی وجہ سے اس کام سے باز رہا۔ امام ان تازہ شامل ہونے والے افراد جیسے جنادہ بن حارث کے ذریعے کوفے کے حالات سے مطلع ہوئے۔ اس وقت سے لے کر روز عاشور تک ساتھ رہے۔ صبح عاشور حضرت جنادہ بعض دیگر افراد کے ساتھ تلوار ہاتھ میں لے کر دشمن کے لشکر پر حملہ آور ہوئے۔ دشمن کے نرغہ میں جانے کی وجہ سے تمام افراد ایک مقام پر درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔
زیارت رجبیہ و ناحیہ میں ان پر سلام ذکر ہوا ہے۔ شہدائے کربلا عبد الحسین بینش، صفحہ نمبر 115۔ حضرت جندب نمبر 5، حضرت جندب بن حجیر الخولانی الکوفی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت جندب بن حجیر قندی خولانی یا جندب بن حجیر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی اور اہل کوفہ میں سے تھے، بحوالہ اقبال الاعمال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 7-8۔ حضرت جندب ان افراد میں سے ہیں جنہیں حضرت عثمان نے کوفے سے شام بھیجا تھا، جنگ صفین میں بھی شرکت کی، اور حضرت علی کی طرف سے قبیلہ قندہ اور ازد کے لشکر کے سپہ سالار مقرر ہوئے، اور واقعہ کربلا میں امام حسین کے ہم رکاب جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ شہداء کربلا عبد الحسین بینش، صفحہ نمبر 136۔ صاحب وسیلۃ الدارین لکھتے ہیں کہ قال ابن عساکر فی التاریخ و جندب بن زہیر بن حارث بن کثیر بن جسم بن حجیری القندی الخولانی الکوفی یقال له صحبت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و آل الکوفہ وشہد مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال علماء السیر ومنہم تبری انہ قاتل جندب بن حجیر بن یدی الحسین حتی قتل فی اول القتال۔ ناظرین محترم، ان تمام تراجم کے مطابق یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شہداء کربلا میں سے تھے، بحوالہ وسیلۃ الدارین صفحہ نمبر 114۔ حضرت جندب بن حجیر رضی اللہ تعالی عنہ کے صحابی رسول ہونے میں اتفاق ہے، لیکن مقام شہادت میں اختلاف ہے۔ ابن عساکر انہیں جنگ صفین کے شہداء میں ذکر کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام ابن عساکر جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 303۔ بعض دیگر منابع انہیں شہداء کربلا میں شمار کرتے ہیں۔ تنقیح المقال میں ان کا ذکر اس طرح ہے: شہید طف وعدہ الشیخ من الرجال من اصحاب الحسین وعقول هو جندب بن حجیر قندی الخولانی الکوفی وذکر اہل سیر انہ له صحبہ، بحوالہ تنقیح المقال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 236۔ رجال طوسی اقبال اور اعیان الشیعہ میں بھی شہداء کربلا کی فہرست میں ذکر کیا گیا ہے، بحوالہ رجال الشیخ طوسی صفحہ نمبر 7-2، اقبال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 346۔ حضرت جندب کوفہ کے نامدار اور معروف افراد سے تعلق رکھتے تھے۔ کوفہ کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے وہاں سے نکل پڑے۔ عراق میں حر کا لشکر پہنچنے سے قبل حضرت امام حسین سے مقام حاضر میں ملاقات کی اور امام کے ہمراہ وارد کربلا ہوئے۔ جب روز عاشورہ عمر بن سعد کی طرف سے جنگ شروع ہوئی، یہ دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے پہلے حملے میں مقام شہادت پر فائز ہوئے۔ شہداء کربلا عبد الحسین بینش، صفحہ نمبر 136۔ نمبر 7، حضرت حبیب بن مظاہر الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ، خاندان بنی اسد کے معروف فرد، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے وفادار ساتھی تھے۔ رجال الشیخ طوسی، صفحہ نمبر 6-8۔ عسقلانی ان کا ذکر بیان کرتے ہوئے رقم تراد ہے کہ حبیب بن مظاہر بن رعاب بن اشتر الاسدی کا صحابیہ الاسدی کان صحابیہ وعمتا قتل مع الحسین رضی اللہ تعالی عنہ یوم الطف مع ابن عمہ ربیت بن خوت بن رعاب مقنی اباسور اصابہ حرف حبیب بن مظاہر۔ معتبر منابع میں ان کے حالات زندگی اور کربلا میں جہاد کا ذکر مفصل ملتا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت حبیب بن مظاہر حضرت علی کے شاگرد خاص اور وفادار صحابی تھے۔ آپ نے مولا علی کے ساتھ کئی جنگوں میں شرکت کی، بہت سے علوم پر دسترسی، زہد و تقوی کے مالک تھے۔ ان کا شمار پارسان شب اور شیران روز میں ہوتا ہے۔ ہر شب ختم قرآن کرتے تھے، بحوالہ سفینۃ البحار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 26۔ صاحب رجال کشی اختیار معرفت الرجال فضیل بن زبیر کے حوالے سے حضرت حبیب بن مظاہر اور میثم تمار کے مابین ہونے والے مکالمے کو نقل کرتے ہیں، جس میں یہ دونوں حضرات اپنی شہادت سے متعلق پیش آنے والے حالات سے ایک دوسرے کو آگاہ کرتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی کی یہ تربیت شدہ شاگرد
علم باطن اور علم بلایا و منایا آئندہ آنے والی مشکلات و مصائب پر کس قدر تسلط رکھتے تھے۔ تفصیلی مکالمہ ملاحظہ ہو رجال کشی صفحہ نمبر 78۔ حضرت حبیب بن مظاہر کا شمار راویان حدیث میں بھی ہوتا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت حبیب ایک مرتبہ امام حسین سے سوال کرتے ہیں کہ آپ حضرات قبل از خلقت آدم کس صورت میں تھے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا ہم نور کے مانند تھے اور عرش الہی کے گرد طواف کر رہے تھے اور فرشتوں کو تسبیح و تمحید و تحلیل سکھاتے تھے۔ بحوالہ بحار الانوار مجلسی جلد نمبر 4 نمبر 11۔ تسبیح یعنی سبحان اللہ، تمحید یعنی الحمدللہ اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا۔ حضرت حبیب ان افراد میں شامل تھے جنہوں نے سب سے پہلے امام حسین کو کوفے آنے کی دعوت دی۔ بحوالہ تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 352۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو سب سے پہلا شخص جس نے حضرت مسلم کی حمایت اور وفاداری کا اعلان کیا عابس بن ابی شبیب شاکری تھے۔ اس کے بعد حضرت حبیب بن مظاہر کھڑے ہوئے اور عابس شاکری کی بات کی تائید کرتے ہوئے یوں گویا ہوئے خدا تم پر رحم کرے کہ تو نے بہترین انداز میں مختصر الفاظ کے ساتھ اپنے دل کا حال بیان کر دیا۔ خدا کی قسم میں بھی اس نظریے پر پختہ یقین رکھتا ہوں جیسے عابس نے بیان کیا ہے۔ بحوالہ تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 352۔ حضرت حبیب حضرت مسلم کے بہترین حامی تھے اور مسلم بن اوسجا کے ساتھ مل کر حضرت مسلم بن عقیل کے لیے لوگوں سے بیعت لیتے تھے۔ بحوالہ ابصار العین سماوی صفحہ نمبر 78۔ جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد اہل کوفہ کی بے وفائی کی وجہ سے ان کے قبیلے والوں نے مجبوراً ان دونوں حبیب اور مسلم بن اوسجا کو مخفی کر دیا، لیکن جو ہی حبیب بن مظاہر کو امام حسین کے کربلا پہنچنے کی خبر ملی تو رات کے وقت سے فائدہ اٹھا کر حضرت سے جا ملے۔ حالت یہ تھی کہ دن کو مخفی ہو جاتے اور رات کو سفر کرتے، یہاں تک کہ اپنے دلی آرزو کو پا لیا۔ بحوالہ اعیان الشیعہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 554۔ بعض منابع نے ذکر کیا ہے کہ حضرت امام حسین کو جب جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے حبیب بن مظاہر کو خط لکھ کر بلایا۔ بحوالہ اسرار الشہادہ صفحہ نمبر 396، لیکن یہ مطلب معتبر ذرائع کی روح سے ثابت نہیں ہے۔ بحوالہ شہدائے کربلا صفحہ نمبر 134۔ کربلا پہنچنے کے بعد جب عمر بن سعد کے لشکر میں اضافہ ہوتا دیکھا تو امام حسین سے اجازت لے کر اپنے قبیلے بنی اسد کے پاس گئے اور مفصل خطاب کے بعد انہیں امام حسین کی مدد اور نصرت کے لیے درخواست کی، جس کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے بہترین تحفہ لایا ہوں، وہ یہ کہ درخواست کرتا ہوں کہ فرزند رسول کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نواسہ رسول آج عمر بن سعد کے 22,000 لشکر کے محاصرے میں ہیں، آپ لوگ میرے ہم قبیلے ہیں، میری بات پر توجہ کریں تاکہ دنیا اور آخرت کی سعادت تمہیں نصیب ہو سکے۔ خدا کی قسم تم میں سے جو بھی فرزند رسول خدا کے قدموں میں جان قربان کرے گا مقام اعلیٰ علیین پر حضرت رسول خدا کے ساتھ محشور ہوگا۔ بحوالہ الفتوح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 159۔ حضرت حبیب کی تقریر اتنی مؤثر تھی کہ بہت سے لوگوں نے اس آواز پر لبیک کہا اور حضرت امام حسین کے ساتھ دینے کے لیے آمادہ اور تیار ہو گئے، لیکن ارزق بن حرب سیدادی ملعون نے 4000 سپاہیوں کے ساتھ ان افراد پر حملہ کر کے انہیں منتشر کر دیا۔ حضرت حبیب نے یہ اطلاع حضرت امام کو پہنچائی۔ جب حضرت امام حسین اپنے خدا سے راز و نیاز کرنے کے لیے عصر تاسوعاً یعنی 9 محرم کو دشمن سے مہلت طلب کی تو اس دوران حبیب نے لشکر عمر سعد کو موعظہ و نصیحت کرتے ہوئے کہا، خدا کی قسم کتنی بری قوم ہوگی کہ جب فردائے قیامت اپنے پیغمبر کے حضور حاضر ہوں گے تو ایسے حال میں کہ اسی رسول کے نواسے اور ان کے یار و انصار کے خون سے اس کے ہاتھ آلودہ ہوں گے۔ شہادت کی موت سے محبت کا یہ عالم ہے کہ جب شب عاشورہ اپنے ساتھ یزید بن حسین سے مزاح کرتے ہیں تو یزید بن حسین نے کہا کہ یہ کیسا وقت ہے مزاح کا جب کہ ہم دشمن کے محاصرے میں ہیں اور ہم موت کے منہ میں جانے والے ہیں، تو حبیب نے کہا
اے دوست، اس سے بہتر کون سا خوشی وقت ہوگا جب ہم بہت جلد اپنے من کے ہاتھوں شہید پر بیشت میں پہنچنے والے ہیں۔ بحوالہ خیار الرجال کشی صفحہ نمبر 9۔ ایک روایت کے مطابق شب عاشور جب ہلال بن نافع نے حبیب مظاہر کو آیا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا پر پریشان ہیں کہ میرے بھائی حسین کے صحابی کہیں بے وفائی نہ کر جائیں، تو آپ تمام اصحاب کو جمع کر کے در خیمہ پر لائے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں صمیم دل سے اظہار وفاداری کیا اور اپنے حال اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کا دوبارہ عہد کیا تاکہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ پریشانی ختم ہو سکے۔ بحوالہ الدمعۃ الثاقبہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 274۔ صبح روز عاشورہ حضرت امام حسین نے اپنے لشکر کو منظم کیا۔ دائیں طرف موجود لشکر کی کمانڈ زبیر بن قین اور بائیں طرف حبیب بن مظاہر، جبکہ قلب لشکر کی سربراہی حضرت ابو الفضل العباس کی سپرد کی۔ اسی اثناء میں دشمن کے سپاہی وارد میدان ہو کر مبارزہ طلب کرتے ہیں تو حبیب مقابلہ کے لیے آمادہ ہوئے، لیکن حضرت امام نے روک لیا۔ اسی طرح ظہر عاشورہ جب امام نے لشکر عمر بن سعد سے نماز ادا کرنے کی خاطر جنگ بندی کے لیے کہا تو ایک ملعون نے گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، نعوذ باللہ۔ اس وقت حضرت حبیب سے برداشت نہ ہوا اور فوراً یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے، اے حمار یعنی گدھے، تیرے خیال باطن میں آل پیغمبر کی نماز قبول نہیں، تمہاری نماز قبول ہے۔ اسی طرح دونوں کا مقابلہ ہوا۔ حبیب نے اس ملعون کو زمین پر گرا دیا، پھر باقاعدہ رجز پڑھتے ہوئے وارد میدان ہوئے۔ شدید جنگ کی دشمن کے کئی افراد کو واصل جہنم کیا، لیکن ایک تیمی شخص نے تلوار کا وار کیا جس کے تاب نہ لا کر آپ شہید ہو گئے۔ اس نے آپ کے سر کو جدا کر لیا۔ اس سر کو بعد میں گھوڑے کی گردن میں باندھ کر کوفے میں پھرایا گیا۔ گویا کوفے کا نامور مجاہد اہل کوفہ سے یہ کہہ رہا تھا، دیکھو یہ سر آل رسول کی خاطر کٹ سکتا ہے لیکن دشمن کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ بحوالہ شہداء کربلا صفحہ نمبر 135۔ السلام علیکم یا حبیب بن مظاہر الاسعدی۔ نمبر 8، حضرت ظاہر بن عمر الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ظاہر شجاع اور بہادر شخص تھے، صحابی رسول اور اصحاب شجرہ میں سے تھے اور محبین اہل بیت علیہ السلام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ حدیبیہ اور جنگ خیبر میں شریک ہوئے۔ ذبیح اللہ محلاتی وسیلۃ الدارین کے عبار نقل کرتے ہیں کہ قال العسقلانی فی الاصابہ ہوا ظاہر بن عمر بن اسود بن حجاج بن قیس اسعدی القندی من اصحاب شجرہ وسکن الکوفہ ورویہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وشہد الحدیبیہ وخیبر۔ ظاہر در حقیقت ظاہر بن عمر قندی ہے جو اصحاب شجرہ میں سے تھے، کوفہ میں مقیم تھے اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بھی نقل کی ہے۔ حدیبیہ اور خیبر میں شریک تھے۔ فرسان الحجہ صفحہ نمبر 138 از وسیلۃ الدارین صفحہ نمبر 137۔ حضرت ظاہر کے بیٹے مجزا نے اپنے باپ کے واسطے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کی ہے کہ فوق ذکر مطلب مختصر فرق، فوق ذکر مطلب مختصر فرق کے ساتھ دیگر منابع میں بھی موجود ہے۔ بحوالہ اسد الغابہ ابن اسیر علی بن محمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 192، الاصابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 542۔ بعض محققین کے خیال میں ظاہر اور ظاہر اسلمی دو الگ الگ افراد ہیں۔ بحوالہ قاموس الرجال شوشتری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 406۔ تنقیح المقال کی عبارت میں انہیں اصحاب شجرہ اور شہداء کربلا میں شمار کیا گیا ہے۔ ظاہر اسلمی والد مجزا من اصحاب شجرہ نیز فرماتے ہیں کہ ظاہر صاحب عمر بن حمق شہید طف، ظاہر صاحب عمر بن حمق شہید طف فوق وساق وعد شیخ فی رجال من اصحاب ابی عبداللہ وعقول هو ظاہر بن عمر والاسلمی القندی من اصحاب الشجرہ روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وشاہد الحدیبیہ وخیبر وقان من اصحاب عمر بن حمق الخزائی کمانس علی ذالک اہل السیر۔ بحوالہ تنقیح المقال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 438۔
ناظرین محترم، مذکورہ بالا عبارہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ظاہر کا نام ظاہر نام کے دو اشخاص ہیں، لیکن مرحوم مامکانی کی نظر میں ظاہر بن عمر اسلمی کا شمار اصحاب شجرہ اور شہداء کربلا میں ہونا ثابت ہے۔ نیز بیان کرتے ہیں کہ یہ محب اہل بیت تھے، بہت بڑا تجربہ کار پہلوان اور بہادر شخص تھا۔ شہداء کربلا صفحہ نمبر 164، از تنقیح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 437، تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 502۔ زیارت ناحیہ اور رجبیہ میں سلام ان الفاظ میں ذکر ہوا: السلام علی ظاہر مولا عمر بن حمق، اقبال صفحہ نمبر 79۔ حضرت زیاد بن عریب اور عمر نمبر 9، حضرت زیاد بن عریب اور ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ قدیم محققین نے ان سے متعلق کوئی خاص تفصیل بیان نہیں کی، لیکن بعض معاصر نے ان کا ذکر اس طرح درج کیا ہے کہ زیاد بن حنظلہ بن دارم بن عبداللہ بن کعب سعید بن حمدان، بحوالہ جمہرۃ انصاب صفحہ نمبر 395۔ حضرت عمر زیاد بن عریب نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محضر مبارک کو درک کیا۔ ان کے والد بزرگوار بھی صحابی رسول تھے۔ ابو عمر شجاع، عابد، زاہد اور شب زندہ دار شخص تھے، زیادہ نماز گزار تھے۔ زہد و تقوی کی وجہ سے دین کی عزت نے آرام سے نہ بیٹھنے دیا، لہذا واقعہ کربلا میں اپنا کردار ادا کرنے کی غرض سے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچے اور دشمن کے خلاف جہاد مبارزہ کرنے کے بعد درجہ شہادت پر فائز ہوئے، بحوالہ ابصار العین سماوی صفحہ نمبر 134۔ حضرت سعد بن حارث مولا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن حارث خدائی کے نام سے معروف ہیں۔ قدیم منابع میں ان کا نام شہداء کربلا کی فہرست میں ذکر نہیں، لیکن بعض متاخرین نے شہداء کربلا کے عنوان سے ان کے حالات زندگی قلم بند کیے ہیں۔ حضرت سعد بن حارث خدائی نے محضر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درک کیا، اس لحاظ سے صحابی رسول ہے۔ پھر امیر المؤمنین سیدنا حضرت مولا کائنات مولا علی بشکر کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ رہے۔ حضرت نے انہیں کچھ عرصہ کے لیے سپاہ کوفہ کی ریاست سونپی تھی، نیز کچھ مدت کے لیے انہیں آذربائیجان کا گورنر بھی منصوب کیا۔ صاحب فرسان نے حدائق الوردیہ، ابصار العین، تنقیح المقال اور الاصابہ جیسے معتبر کتب سے ان کے حالات نقل کیے ہیں، بحوالہ فرسان الحیجہ صفحہ نمبر 154۔ صاحب فراسان نے الاصابہ کے حوالے سے حضرت سعد کا ذکر یوں کیا ہے، لیکن الاصابہ میں مراجعہ کرنے سے یہ ذکر نہیں ملا۔ سعید بدل بن سعد بن حارث بن شاربہ بن مرہ بن عمر بن ریاح بن سالم بن غادر بن حبشہ بن کنجب الخزائی مولا علی بن ابی طالب لہو ادارک وقان علی شرطۃ علی فی الکوفی وولایت آذربائیجان، فرسان الحیجہ صفحہ نمبر 154۔ وسیلۃ الدارین نے بھی صفحہ نمبر 128 پر صحابی اور شہید کربلا کے عنوان سے ذکر کیا ہے۔ تنقیح المقال کی عبارت میں بھی اس طرح موجود ہے۔ سعد بن حارث الخزائی مولا امیر المؤمنین، صحابی، امامی، شہید الطف، سکہ۔ مزید لکھتے ہیں کہ سعد بن حارث لہو ادراک صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقان علی شرطۃ امیر المؤمنین فی الکوفہ وولایت آذربائیجان، تنقیح المقال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 12۔ مزید تفصیلات ان کتب میں موجود نہیں، البتہ اتنا ضرور ملتا ہے کہ حضرت سعد امیر المؤمنین سیدنا علی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن اور حسین کا ہر میدان میں یار اور مددگار رہا۔ جب حضرت امام حسین نے قیام کیا تو ابتدا میں اپنے مولا کی خدمت میں مکہ میں جا ملے، پھر مکہ سے کربلا آئے اور روز عاشورہ جنگ کرتے ہوئے جان قربان کر دی۔ اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ محقق شوشتری نے اپنی کتاب میں ان کے صحابی ہونے پر تنقید کی ہے، اس دلیل کی بنا پر کہ اگر صحابی ہوتے تو قدیم منابع میں
منابع نے کیوں ذکر نہیں کیا؟ بحوالہ قاموس الرجال شوشتری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 27۔ لیکن مذکورہ بالا بعض معتبر منابع میں ان کا ذکر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے عنوان سے آ جانا ہمارے مطلب کی اثبات کے لیے کافی ہے۔ نمبر 11، حضرت شبیب بن عبداللہ مولا حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت شبیب بن عبداللہ بن شکل بن حی بن جدیہ اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور کوفے کے معروف اور مشہور شخصیت اور بڑے بافضیلت انسان تھے۔ بحوالہ وسیلۃ الدارین صفحہ نمبر 155۔ جہاں بھی ظلم و ستم دیکھا اس کے خاتمے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ جمل، صفین اور نہروان میں بھی شرکت کی اور حضرت علی کے وفادار یار اور مددگار رہے۔ بحوالہ فرسان الحجہ صفحہ نمبر 167۔ معتبر منابع میں ان کا ذکر موجود ہے، جیسے رجال توسی، استرآبادی، تنقیح المقال، مقتل ابی مخنف، تاریخ طبری وغیرہ۔ تنقیح میں ان کا ذکر اس طرح درج ہے: شبیب بن عبداللہ مولا الحارث صحابی شہید الطف فوق وساقہ۔ شبیب سیف بن حارث اور مالک بن عبداللہ کے ہمراہ کربلا پہنچے اور اپنے مولا امام حسین کے اطاعت کی، جنگ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ کتاب روضۃ الشہداء صفحہ نمبر 295 میں ان پر سلام نقل ہوا ہے: السلام علی شبیب بن عبداللہ مولا بن سریح۔ نمبر 12، حضرت شوذب بن عبداللہ الحمدانی شاکری رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت شوذب صحابی رسول اور حضرت علی کے باوفا ساتھی تھے۔ علامہ زنجانی نے علامہ مامکانی سے ان کا ذکر نقل کیا ہے: ذکر العلامہ مامکانی فی رجال شوذب بن عبداللہ الحمدانی شاکری ان بعد من لا يحصل له یعنی تخیل۔ وسیلۃ الدارین صفحہ نمبر 154۔ حضرت شوذب علم تقوی کے اعتبار سے بلند پایا شخصیت تھے۔ کوفہ کی معروف علمی شخصیت ہونے کی وجہ سے اہل کوفہ کے لیے حضرت امیر المؤمنین کی احادیث نقل کرتے تھے۔ امام علی کے ساتھ تینوں جنگوں میں شریک رہے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو ان کی بیعت کرنے کے بعد حضرت امام حسین تک اہل کوفہ کے مزید خطوط پہنچانے میں عابس شاکری کے ہمراہ رہے۔ نہایت مخلص اور عابد اور زاہد انسان تھے۔ بڑھاپے کے عالم میں بھی ظلم کے خلاف عملی کردار ادا کیا۔ کوفے میں حضرت مسلم کی شہادت کے بعد عابس شاکری کے ہمراہ حضرت امام حسین کی خدمت میں کربلا پہنچتے ہیں۔ جب حنظلہ بن سعد شبابی شہید ہو گئے تو عابس نے شوذب سے پوچھا کہ کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں کہ تیرے ہمراہ فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کے لیے جنگ کرنا چاہتا ہوں تاکہ شہادت کے مقام حاصل کر سکوں۔ عابس نے کہا کہ اگر یہ ارادہ ہے تو امام کے پاس جا کر اجازت طلب کرو۔ حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہو کر اجازت حاصل کی اور جہاد اور واردی جنگ ہوئے۔ چند دشمنوں کو واصل جہنم کیا، آخر میں شہید ہو گئے۔ بحوالہ شہداء کربلا صفحہ نمبر 198۔ ان الفاظ میں زیارت رجبیہ اور زیارت ناحیہ میں ان پر سلام بھیجا گیا ہے: السلام علی شوذب مولا شاکر۔ بحوالہ اقبال صفحہ نمبر 346۔ قابل توجہ امر یہ ہے کہ بعض خیال کرتے ہیں کہ شوذب عابس شاکر کے غلام تھے، جبکہ اہل علم حضرات سے پوشیدہ نہیں کہ لفظ مولا صرف غلام کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ ہم پیمان کے معنی بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض محققین نے لکھا ہے کہ چونکہ شوذب مقامی علمی اور معنوی کے اعتبار سے عابس پر برتری رکھتے تھے، لہذا انہیں غلام عابس نہیں کہہ سکتے بلکہ عابس اور اس کے قبیلے کے ہم پیمان و ہم عہد تھے۔ بحوالہ عنصر شجاع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 130۔ یہی دلیل علامہ مامکانی سے نقل شدہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان کی وفات کی خبر جب کوفہ پہنچی تو کچھ لوگ سلمان بن سرد خزائی کے گھر جمع ہوئے تاکہ اجتماعی طور پر حضرت امام حسین کو خط لکھ کر دعوت دیں اور خلافت کو ان کے سپرد کرے۔ نیز کوفے کے گورنر نعمان بن بشیر کو کوفے سے باہر نکال دیں۔ ان خطوط کو کیس مسہر سیداوی، عبد الرحمن ارحبی اور امارت بن عبداللہ سلولی لے کر حضرت امام حسین کی خدمت میں ہوئے۔ اسی طرح یہ گروہ
دوم تھا جو حضرت کو دعوت دینے کے لیے آیا۔ پہلا گروہ عبداللہ بن سمیع کی قیادت میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ ناظرین محترم، اسی طرح کئی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کربلا کے میدان میں حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا، ان میں ایک حضرت نعیم بن عجلان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک روایت کے مطابق حضرت نعیم اور ان کے دو بھائیوں نذیر و نعمان نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درک کیا۔ اس طرح یہ صحابی ادرکی ہیں، خزرح قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے رخصت کے بعد سیدنا علی کے ساتھ جنگ صفین میں حضرت کا ساتھ دیا۔ حضرت علی نے ان کے بھائی نعمان کو بحرین کے علاقے کا والی بنایا۔ بحوالہ تنقیح المقال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 276 سے۔ حضرت نعیم کے دونوں بھائی حضرت امام حسن کے زمانے میں انتقال کر گئے، جبکہ حضرت نعیم کوفے میں زندگی بسر کر رہے تھے کہ مطلع ہوئے کہ حضرت امام حسین عراق میں وارد ہو چکے ہیں۔ کوفے کو ترک کرتے ہیں اور حضرت امام کی خدمت میں حاضر ہو کر غیرت دینی کا عملی ثبوت پیش کرتے ہیں اور نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی وفاداری کا اعلان کرتے ہوئے سپاہ یزید کے خلاف جنگ میں اپنے خون کا آخری قطرہ بھی قربان کر دیتے ہیں۔ بحوالہ تنقیح المقال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 274۔ کتاب مناقب کے مطابق روز عاشور اولین حملے میں جام شہادت نوش کیا۔ بحوالہ مناقب آل ابی طالب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 122۔ زیارت ناحیہ اور رجبیہ میں ان پر سلام ذکر ہوا ہے۔ السلام علی نعیم بن عجلان الانصاری، الاقبال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 77۔